نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، جیسا کہ تمام امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے لے کر نسل انسانی کے آخری فرد تک پوری امت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نئی شریعت اور نیا نبی نہیں آئے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنی ختم نبوت کی خبر دی کہ میرے بعد اللہ کی طرف سے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ساتھ ہی یہ بھی پیشین گوئی فرمائی کہ میرے بعد 30 یا 30 سے بھی زیادہ کذاب اور دجال قسم کے لوگ آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن ذہن میں رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ان کذاب اور دجال قسم کے لوگوں کی ایک صفت بیان کر دی کہ وہ کذابون دجالون، وہ کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی ہوں گے، یعنی دجل ایسا کریں گے کہ اچھے بھلے انسان کی عقل کو متحیر کر کے رکھ دیں گے، اور دجال کہتے اسی کو ہیں جو حق و باطل کو خلط ملط کر دے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کے بہت سارے دجال اور کذاب گزرے، لیکن جس دجل کے ساتھ عصر حاضر میں امت مسلمہ کا واسطہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی خانہ ساز نبوت ہے، اور اس کی وہ دجالی کارستانیاں ہیں جس سے امت مسلمہ کا ایک خاطر خواہ حصہ پریشان ہوا، اور بہت سارے لوگ اپنی بدقسمتی کے باعث اس کے دجل کا شکار ہو کر اسلام کی صفوں سے باہر نکل گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی جعلی نبوت کو سہارا دینے کے لیے بہت سی آیات اور احادیث سے غلط استدلالات کیے۔ ان میں سے سردست ایک حدیث ایسی ہے جسے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم یہ تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ مت کہو کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ حدیث کا ایک جز ہے جسے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا، اور تکملہ مجمع بحار الانوار میں علامہ طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا۔ اس حدیث کے نقل کرنے کے ساتھ انہوں نے بعض اجزاء کو جو ایک حدیث کا حصہ بیان کیا اور مکمل حدیث کو یہاں پہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے اجراء نبوت کی قادیانیوں نے دلیل بنائی، اور مرزائی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ارشاد فرمایا کہ یہ بات تو کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو اس حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا مراد تھی، انہوں نے یہ بات کیوں کہی، اور امت کے اجماع کے بظاہر جو ہمیں اور امت کے عقیدے کے خلاف نظر آ رہا ہے، تو کیا واقعی یہ خلاف ہے یا ہمیں غلط سمجھایا جا رہا ہے؟ لیکن اس تفصیل سے پہلے قادیانیوں کے ہاں یہ روایت کتنی معتبر اور کتنی مضبوط اہمیت کی حامل ہے کہ ان کے تقریباً تمام علماء نے اور ان کے جو مربیان تھے انہوں نے اس کو بطور مستدل کے پیش کیا۔ سب سے پہلے ان کے ابو العطا اللہ جلندری اپنی کتاب تفہیمات ربانیہ، اس کے اندر باقاعدہ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، اسی حدیث کو صفحہ نمبر 787 پہ کہتا ہے، حدیث لا نبی بعدی کا صحیح مفہوم کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔ اس حدیث کو باقاعدہ اس نے تفہیمات ربانیہ میں اجراء نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد ابو العطا اللہ جلندری کے بعد ان کے پرنسپل قاضی نذیر صاحب جو کہ جامعہ احمدیہ کے سابق پرنسپل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحقیقات عارفانہ میں اس میں بھی انہوں نے اس سے استدلال کیا، اور استدلال کرتے ہوئے اس حدیث کو بہت ہی یعنی زور و شور سے پیش کیا، اور کہا کہ مجمع بحار الانوار جس کی کتاب موجود ہے اس کے حوالے سے پیش کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین جو کہ نصف دین کا جو کہ معلمہ ہیں نصف دین کی، ان کا یہ قول قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ،
اس کو دلیل بنا کر کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علل اطلاق نبی کی آمد کو روک نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے بھی اس حضرت عائشہ کا موقع بھی یہی ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے۔ یہ تحقیقات عارفانہ صفحہ نمبر 63 پہ اس نے قاضی نذیر احمد جو کہ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل ہیں، انہوں نے اس سے استدلال کیا۔ یہ دو حوالہ جات۔ اس کے بعد ان کی جو خود ساختہ انہوں نے ایک کمیٹی کی کارروائی مرتب کی، اس کا مرتب مرزا سلطان احمد خصوصی کمیٹی کی کارروائی، اس کے اوپر باقاعدہ اس میں لکھتا ہے اسی حدیث کو استدلال بنا کر، یعنی اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ روایت قادیانیوں کے ہاں کتنی مضبوط اہمیت کی حامل ہے کہ وہ بھی اسی روایت کو صفحہ نمبر 307 پہ کہتا ہے قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روایت سے کہتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجراء نبوت کی قائل ہیں۔ اور پھر ان کے مرزا محمود احمد جو کہ اس کی تصانیف انوار العلوم ہے، انوار العلوم کی جلد 2، اس کے اندر صفحہ نمبر اس کی جلد 2 اور حقیقت النبوہ، یعنی یہ حقیقت النبوہ اس کے اندر ایک کتاب ہے، جز ہے، اس کے صفحہ نمبر 594 پہ بھی اسی حدیث سے استدلال کیا قادیانیوں نے۔ تو یہ 4 قادیانیوں کی اہم ترین کتب انوار العلوم، خصوصی کمیٹی کی کارروائی، تحقیقات عارفانہ اور تفہیمات ربانیہ، ان 4 کتابوں سے میں نے یہ بتایا کہ ان کا موقف قادیانیوں کا اس کے اوپر سارا دار و مدار اس روایت کے اوپر ہے کہ اس سے نبوت کا جاری ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کیا اس حدیث سے یہی مراد ہے؟ اب پہلے ہم اس حدیث کی استنادی حیثیت کو دیکھیں گے، پھر اس کے متن کی حیثیت کو دیکھیں گے کہ آیا یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکے۔ چونکہ اول اگر یہ حدیث سندن صحیح بھی ہو تو کیا اس سے استدلال کرنا درست ہوگا؟ اب اس سے پیشتر اب یہاں پہ بات کو سمجھیے۔ اس حدیث کی استنادی حیثیت تو یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے قدیم نسخوں میں یہ حدیث بغیر سند کے ہے، اور جو 1981 سے پہلے بنارس وغیرہ اور ہندوستان میں مختلف مقامات پہ طبع ہوئی تو اس میں یہ بغیر سند کے ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حدیث سند کے ساتھ جو کہ سعودیہ سے ایک تحقیق کے ساتھ چھپی، اس کے اندر اس روایت کو جو شاید لکھا گیا، اس کے اندر جریر بن حازم وہ براہ راست روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب وہ جریر بن حازم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ جریر بن حازم ان کی جو سن ولادت ہے وہ 90 ہجری ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن وفات 57 یا 58 ہجری ہے، تو جو کم از کم 30 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، کم و بیش 30 سال بعد میں پیدا ہو رہا ہے، وہ کیسے سند کو روایت کر رہا ہے براہ راست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اس سے پتہ چلا یہ حدیث منقطع ہے۔ اور منقطع حدیث کے بارے میں محدثین کا جو ضابطہ اور اصول ہے وہ یہی ہے کہ منقطع اقسام ضعیف میں سے ہے، منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اس کی جیسے مثال کے طور پر سر دست ایک حوالہ اس کا، یہ شیخ ڈاکٹر نور الدین عطر کی کتاب ہے منہج النقد فی علوم الحدیث۔ اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے یہ اصول لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 457 پہ وہ کہتے ہیں منقطع کا حکم یہ ہے کہ انہ من اقسام ضعیف ما ضعف لفقد الاتصال المنقطع المرسل الموصل، کہ حدیث سے وہ حدیث جو ضعیف ہوتی ہے، ضعیف حدیث کی اقسام میں منقطع بھی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ہے۔ اور ضعیف کا حکم دیگر جو محدثین نے اصطلاحات حدیث پہ کتابیں لکھی ہیں ان سب میں، جیسا کہ منہج النقد فی علوم الحدیث ہے، قواعد التحدیث علامہ جمال الدین قاسمی کی ہے، اور بھی اصول حدیث کی کتابیں ڈاکٹر محمود احمد طحان کی تفسیر مصطلح الحدیث، ان سب میں انہوں نے منقطع حدیث کو ضعیف کی اقسام میں شمار کیا ہے۔ تو اب ضعیف حدیث جو سندن ضعیف ہو اس کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھنا، وہی لوگ ایسی غلطی کر سکتے ہیں جن کے ہاں آخرت محض ایک کھیل مذاق ہو اور وہاں انہوں نے مستقل نہ رہنا ہو، ایسی غلط حرکت وہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، پھر کچھ عرصے کے بعد سعودیہ سے ایک اور نسخہ طبع ہوا، جس نسخے کے اندر انہوں نے ایک اور راوی درمیان میں دریافت ہوئے، جس راوی کا نام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ ہے، کہ جریر بن حازم یہ روایت کرتے ہیں محمد ابن سیرین سے، اور محمد ابن سیرین یہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ محمد ابن سیرین کے بارے میں یہ کتاب تہذیب التہذیب ہے، جس کے بارے میں یہ ملک عبد الرحمن قادیانی اپنی کتاب قادیانی پاکٹ بک کے صفحہ نمبر 344 پہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب میں جو اسماء الرجال کی بہترین کتاب ہے، یعنی پاکٹ بک میں قادیانی مصنف نے اس کتاب تہذیب التہذیب کو اسماء الرجال کی بہترین کتاب قرار دیا ہے، یعنی اس پہ قادیانیوں کو بھی اعتماد ہے کہ یہ کتاب معتبر ترین کتاب ہے۔ یہ پاکٹ بک ہے ملک عبد الرحمن قادیانی کی، اس کے اندر جب اس نے اسے بہترین کتاب قرار دیا،
اب اس بہترین کتاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاصرین میں سے جو محمد ابن سیرین ہیں ان کے بارے میں یہ صراحت مذکور ہے، جلد نمبر 5 طبع بیروت دارالکتب العلمیہ بیروت سے جو شائع ہوئی ہے تہذیب التہذیب، اس کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 628 پہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن سیرین کا سماع ثابت ہی نہیں ہے، یعنی انہوں نے ان سے کوئی سماعت نہیں کی، اور جب ان کا سماع ثابت نہیں ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں جس حدیث کا سماع ثابت نہ ہو وہ حدیث سندن ضعیف ہوتی ہے، ان کے ہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ جب جس حدیث کا سماع ثابت نہ ہو وہ حدیث سندن صحیح نہیں ہوتی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف ہے، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اصول بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر وہ حدیث جس کا جو بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث کے مخالف ہو وہ قابل قبول نہیں، بلکہ وہی روایت قابل قبول ہوگی۔ یہ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 60 اور کتاب کا نام ہے آریہ دھرم، آریہ دھرم کا صفحہ نمبر 54 ہے، اور روحانی خزائن کا صفحہ 60 ہے، جلد نمبر 10 ہے۔ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ دوسری کتب صرف اس صورت میں قبول کے لائق ہوں گی کہ قرآن اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث سے مخالف نہ ہو۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی اس روایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بخاری اور مسلم وغیرہ ان کی شرائط پہ پوری نہ اترے، تو اب یہ روایت اس کے اندر چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے محمد ابن سیرین کا۔ اب اس روایت میں کتنے سکم ہوئے؟ پہلا سکم جو پہلی سند پہلے شائع ہوئی 1981 میں، اس کے اندر اس کی سند سرے سے موجود نہیں۔ اس کے بعد شائع ہوئی تو جریر بن حازم براہ راست حضرت عائشہ سے روایت کار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس میں انقطاع ہے، انقطاع سند کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ اور تیسری وجہ جو تیسری بار سند کے ساتھ چھپی، جس میں جریر بن حازم محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے اور محمد ابن سیرین یہ روایت کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا سماع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ یہ تہذیب التہذیب میں اس کی وضاحت علامہ ابن حجر عسقلانی نے کر دی، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تہذیب التہذیب وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قادیانی مبلغ ملک عبد الرحمن اپنی قادیانی پاکٹ بک کے اندر کہتا ہے کہ یہ کتاب اسماء الرجال کی بہترین کتاب ہے۔ تو سند کے اعتبار سے تو یہ حدیث کا یہ حالت یہ ہوئی کہ یہ انتہائی منقطع اور ضعیف حدیث ہوئی۔ اب آئیے اس کے متن کی حیثیت، متن کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیے۔ اگر حدیث ایک جگہ پر مبہم ہو، اس کے اندر ابہام ہو، تو اس کے ابہام کو دوسری جگہ پر موجود اس کے ساتھ جو تفصیل موجود ہے اس سے اس کی تصحیح کی جائے گی۔ یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کل مفسر یقضی علی المبہم، صفحہ نمبر 244، حدیث نمبر 1483 کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اصول بیان فرمایا والمفسر یقضی علی المبہم، کہ جب ایک جگہ پر حدیث مفسر ہو اور دوسری جگہ پر حدیث مبہم ہو تو فیصلہ مفسر حدیث پہ کیا جائے گا کہ مفسر حدیث کیا کہتی ہے۔ اب اس حدیث کا متن جس کو تکملہ مجموعہ بحار الانوار میں نقل کیا گیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کیا گیا، در منصور میں نقل کیا گیا، اور قادیوں نے تقریباً تمام کتابوں میں سے استدلال کیا۔ اس میں اتنی بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ اس جملے کی بھی تعویلات کی ہیں محدثین نے، یہ سب سے پہلے ایک محدث ہیں محمد بن عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدنوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنی کتاب تعویل مختلف الاحادیث جو احادیث متضاد حدیث ہیں ان کے تضاد کو رفع کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، جو بظاہر ہمیں تضاد نظر آتا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اس کی بڑی تفصیل سے اس کا رد کیا اور وضاحت کی کہ یہ جو ہے وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَا تَنَاقُضٌ وَلَا اخْتِلَافٌ لِأَنَّ الْمَسِيحَ علیہ السلام نبی متقدم۔ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مراد تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام مراد تھی کہ انہوں نے بعد میں آنا ہے، اور وہ پہلے کے نبی ہیں، نبی متقدم ہیں، متاخر نہیں ہے کہ ان کو بعد میں نبوت ملی ہو۔ اس لیے اس حدیث لا نبی آبادی کے ساتھ کوئی تعارض لازم نہیں آتا، بلکہ یہ حدیث غیر متعارض، اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی گنجائش کو بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، لیکن چونکہ وہ نئی نبوت کے ساتھ نہیں آ رہے، اس لیے ان کا آنا اجراء نبوت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ یہ تعویل مختلف الحدیث امام ابن قتیبہ دنوری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پوری مکمل حدیث کیا ہے، تو اسی مکمل حدیث کے بارے میں سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں جو حدیث کی کتاب ہے یہ تفسیر یحییٰ بن سلام۔ اس تفسیر یحییٰ بن سلام میں
محمد بن یحییٰ بن ثعلبہ بن سلام انصاری رحمہ اللہ اپنی اس تفسیر کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ اس کی مکمل حدیث انہوں نے لکھی ہے اور دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی دوسری جلد کے صفحہ نمبر 723 پہ حدیث مبارکہ الربیع بن ثبی سے، وہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ مکمل حدیث یہاں پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں قالت لا تقولوا لا نبی بعد محمد وقولوا خاتم النبیین فإنہ ینزل عیسی ابن مریم حکما عدلا و اماما مقسطا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم آپ یہ تو کہو کہ یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے، بلکہ کہو وہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے کہ آپ کے بعد عیسی ابن مریم نے آنا ہے جو امام حکم اور عدل ہیں اور امام انصاف کرنے والے ہیں، جو دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ تو یہ ساری تفصیل انہوں نے بیان کر دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود۔ اور جب امام بخاری نے اصول بیان کر دیا والمفسر یقضی علی المبہم، ایک حدیث مبہم ہو اور دوسری سائڈ پہ ایک مفسر حدیث آ جائے تو مفسر حدیث کو ثالث بنایا جائے گا، قاضی بنایا جائے گا، اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو جب یہ تفسیر یحییٰ بن سلام میں مفسر حدیث آ چکی ہے اور تفصیل کے ساتھ آ چکی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کسی اور کا آنا یہاں پر مراد نہیں ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی، اب کسی کے لیے کوئی چور رستہ باقی نہیں رہا کہ وہ یہ کہے کہ اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے، وہ مراد ہو سکتی ہے، اس سے نئی نبوت کا اجرا ہو سکتا ہے۔ چلے بالفرض مان بھی لیں کہ یہ حدیث اگر اپنے اصول و ضوابط کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے درست بھی ہو تو سندن صحیح بھی ہو، یہ تو اس کی سند کا حال ہے کہ یہ منقطع ہے، متن کا حال یہ ہے کہ اس متن کے اندر یہ اوہام تھا جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دور فرمایا اور بتا دیا کہ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، کسی اور کا آنا مراد نہیں ہے۔ تو وہ پہلے کے نبی ہیں، ان کو نئی نبوت نہیں مل رہی بلکہ وہ پرانے نبی ہیں اور وہ دوبارہ آ رہے ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے۔ اب آئیے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح المقاصد کے اندر علامہ سعد الدین تفتازانی نے ایک اصول بیان فرمایا۔ صفحہ نمبر 382 پہ امام سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرح المقاصد ان کی معروف کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں شرح المقاصد میں خبر الواحد وَإِن لَمْ يَكُنْ حُجَّةٌ فِي الْأُصُولِ کہ یہ جو خبر واحد ہے، اب تمام تر تفصیل کے باوجود اگر یہ حدیث سندن صحیح بھی ہو تو عقائد جیسی اصولی مباحث میں یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، چونکہ عقیدے کے لیے اس کا قطعی ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ قطعی الثبوت ہو، قطعی الدلالت ہو، اور خبر واحد نہ قطعی الثبوت ہوتی ہے نہ قطعی الدلالت ہوتی ہے، اس لیے اس سے یہ ظنی ہے اور عقیدے میں ظن کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس شرح المقاصد میں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 383 پہ فرماتے ہیں خبر واحد وہ اصول کے باب میں حجت نہیں ہے، عقائد کے اندر خبر واحد کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا میں قادینی کرم فرماؤں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایسی روایات پر اپنی آخرت کا اتنا سستا سودا نہ کریں، دامن رحمت سے باہر نکل جائیں اور ایک جہنم کے اندھے گڑھے کے اندر گر جائیں۔ ہم پوری امت مسلمہ آپ کی واپسی کی منتظر ہے۔ یہ ایک حدیث جس کے اوپر قادیانیوں کا پورا دار و مدار ہے، اس کی میں نے حقیقت آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ نہ تو یہ حدیث سندن صحیح ہے، نہ متناً اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اپنی عقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔ اس لیے اس حدیث کو سندن اور متناً اس قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔ سندن منقطع ہے اور متناً یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد عقیدے کے باب میں حجت نہیں ہوتی۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو جو مرزا غلام محمد قادیانی کا متبعین ہیں راہ راست اور ہدایت نصیب فرمائے اور وہ دوبارہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پرچم کے نیچے آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے لوگ کہتے ہیں ہمیں ختم نبوت والے۔